بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدی عباس کا۔ آج میں موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں موجود ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد شاہ کھگا، جو کہ پی ایچ ڈی ان پرشین اسکالر ہے، اور فارسی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ فارسی میں ضلع ننکانہ میں اپنا ایک بہترین مقام بنایا، اور عموماً فارسی زبان کو اتنی وہ کہہ لیں کہ اس کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہے، لیکن انہوں نے محنت کی اور فارسی کو اپنا کیریئر بنایا، اور فارسی میں آج یہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور ایز اے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور ایک شعبہ تدریس سے، فارسی کے حوالے سے شعبہ تدریس سے منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، فرسٹ آف آل تو تھینک یو، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمیں تھوڑا سا اپنا ایک آفیشیلی انٹروڈکشن بھی دیں، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کس کس ادارے سے حاصل کی ہے۔ بہت شکریہ صدی احمد صاحب، آپ تھینک یو کا سر۔ یہ کام میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک دور افتادہ علاقے میں آپ اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں، تھینک یو سر۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے۔ تو نام میرا جو آفیشیل نام ہے محمد شاہ کھگا ہے سر، پی ایچ ڈی میں نے 2012 میں مکمل کی، 2013 میں مجھے اس کی ڈگری مل گئی۔ کون سی یونیورسٹی سے؟ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے لاہور میں سے، نے ماشاء وہاں اللہ۔ سے ڈاکٹریٹ مکمل کی۔ میں نے تعلیم جو ہے اپنی گریجویشن کی سطح تک تو ننکانہ صاحب سے ہی حاصل کی، چونکہ یہ میرا نیٹو بھی ہے ٹھیک ہے، اور میرا آبائی علاقہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے والد گرامی، میرے دادا جی، ماشاء میرے اللہ، پردادا جی، وہ اسی علاقے سے وابستہ رہے ہیں، ماشاء اللہ، ننکانہ صاحب۔ اگرچہ ہمارے کچھ فیملی ساہیوال، ٹھیک ہے، ملتان شریف میں آگے سندھ تک، کیونکہ ٹھیک ہم ہے، بنو ہاشم سے ہیں، اور بنو ہاشم کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے مجھ سے جب کوئی بالکل پوچھتا ہے کہ سر آپ کا اصل گاؤں کون سا ہے، تو میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے چلے، کہاں سے ہیں، کدھر سے بالکل آئے، بالکل کہاں پہ رکے۔ ہمارے بالکل آباء و اجداد جو ہے وہ اسی طرح ہجرت میں ہی رہے۔ ہماری پہلی ہجرت جو ہے وہ صدی احمد صاحب، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کے لیے بھیجا، تو وہ ہمارے سلسلہ نسب میں ہمارے جد اعلیٰ ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ وہاں سے ہم جب ہجرت کی تو کبھی کہاں پہ ہمارے آباء و اجداد مدینہ شریف سے عراق، اور عراق سے پھر باب الاسلام سندھ کے راستے سے داخل ہوئے، اور پھر ٹھٹھا میں رہے۔ ٹھٹھا کے بعد ملتان شریف میں، ملتان میں ہمارے آباء و اجداد کا مزار ہے۔ وہاں سے کچھ ہمارے عزیز جو میرے ننیال بھی ہیں وہ ساہیوال میں مقیم ہیں، وہاں پہ بہت سارے کھگا پیر موجود ہیں۔ تو کوئی 200 سال قبل جو ہے نا آج سے، وہ ہم ننکانہ کے علاقے میں اور اس کے نواح میں، تو چونکہ میری تعلیم جو نیٹو تک تھی وہ گریجویشن یہیں پہ، اس کے بعد پھر میں نے وہ آپ نے جو کویسچن بیچ میں اپنے تعارف میں وہ بات پوچھی ہے، میں وہ ضمناً جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ اسی کو بڑھاتا جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جی فارسی میں ڈاکٹریٹ کی ہے، اور فارسی جو کہ آج اس کو بطور کیریئر اپنایا سر، کہ اس فی زمانہ ختم ہو اب تو گئی سارے ہے، اس کا اسکوپ الیکٹریکل نہیں ہے۔ انجینئرنگ کی طرف سے، الیکٹریکل ایجوکیشن کی طرف بالکل لوگ جا رہے ہیں، انگلش کی طرف صحیح، لوگ جا رہے ہیں، اور آپ نے اس دور میں اب فارسی کو اپنا کیریئر بنایا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس میں بھی آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور آپ جیسے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی راز نہیں رہنے دے رہے، آپ ہر چیز جو ہے نا وہ پوچھ کے چھوڑیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ وہ میں نے خود میٹرک سائنس کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا اسٹیٹسٹکس، اکنامکس، میتھ، کامرس، اس کو جنرل سائنس اور کامرس کی فیلڈ کہتے ہیں انٹر میں۔ تو پھر جو ہے نا چونکہ ہمارا ایک تعلق جو ہے، چونکہ ہم خود بھی پیر ہیں اور بزرگوں کی اولاد سے ہیں، ہمارے گھر میں تھوڑا مذہبی سارا ماحول تو ہے ہی ہے، لیکن میرے دادا جی سے لے کے
وہ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے مریدین میں سے ماشاءاللہ سر. وہ اس کے بعد میرے والد صاحب قبلہ بابو جی صاحب علیہ رحمہ، ماشاءاللہ سر. حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قادری بھی ہیں، چشتی بھی بالکل ہیں، ایسے سر. نظامی بھی ہیں اور صابری بھی ہیں، بالکل ایسے. ہر چہار سلاسل سے وابستہ ہیں، ان کی درگاہ سے وابستگی. پھر میری بڑے لالا جی سید غلام معین الدین ان کے ساتھ گولڑوی، وابستگی. ان سے میں بیعت ہوں، میرے لیے فخر اور اعزاز ہے. ماشاءاللہ تو ان دنوں میں پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ. اپنے پورے جوش و خروش میں، تو میں طالب علمی کا دور تھا، وہاں پہ جانا تو وہ مجھے ان کی ہر بات آئیڈیل اور میرے ٹھیک لیے ہے. ایک ماڈل بنی ہوئی تھی. ماشاءاللہ سر. تو وہاں پہ جب محفل سماع ہونی تو فارسی میں کلام پڑھا جانا، کیا بات. امیر خسرو کا، مولانا جامی کا، مولانا روم کا، مولانا پیر روم کا. تو چونکہ مجھے اتنا زیادہ پتہ تو نہیں تھا، بس کچھ چند ایک اشعار جو گھر میں ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے ایک اٹریکشن تھی. اچھا. تو ان دنوں ہی میں نے ایک خط لکھا، یہ ایک بڑا میرے لیے جو ہے نا بڑا اچھا واقعہ بھی ہے، اور میں کہوں سمجھتا ہوں کہ قارئین کی نظر بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ میں نے ان دنوں ایک خط میں لکھا، میں سیکنڈ ایئر میں تھا. ٹھیک ہے. تو پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. ٹھیک ہے. اس میں نے ایک امیر خسرو کی غزل کا مقطع لکھ دیا، اچھا. پیر جی کی نظر. اچھا. وہ تھا برندیو بشوخی ہمچو خسرو ہزاراں خان و ماں برکند باشی. سبحان اللہ. تو اس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، تیرے اس ناز و انداز سے اکیلا خسرو ہی نہیں مارا ہوا، ہزاروں گھر بار لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں گھر بار لٹا دیے ہیں انہوں نے. تو وہ میں نے اپنی جتنی میری حیثیت تھی، معصومیت تھی، میں نے وہ ساری رندی و شوخی جو ہے نا وہ نصیر الدین صاحب میں دیکھی. تو میں نے وہ چونکہ جیسے امیر خسرو نے خواجہ نظام میں دیکھی تو میں نے لکھ بھیجا. ہاں وہ میں نے لکھ بھیجا. تو وہ وہاں پہ میں 4 مہینوں کے بعد جب میں وہاں پہ گیا تو اتنا سارا ہجوم تھا، اتنے لوگ، کئی بڑی بڑی اماموں اور جبوں اور پگڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اس وقت سیکنڈ ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ، میں سہما ہوا، ہچکچاتا ہوا گولڑا شریف میں 4 مہینوں کے بعد گیا. وہاں پہ پیچھے ایسے چھپ کے بیٹھ گیا. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں، سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے. کہ وہ انہوں نے مجھے دور سے اشارہ کیا، وہ محمد شاہ اگے آؤ، وہ کہ لکھے یو ماں شعر سنانا. وہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ خط بھی نہیں یاد ہوگا، لیکن وہ داغ نے جو میں نے شعر نظر کیا ہے کہ کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ سنائے. میں نے وہاں پہ اگرچہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، ان کی ہیبت اور جلالت میں نے سنا دیا، ان کے حکم کو بھی نہیں ٹالا. تو وہ پھر جو ہے نا انہوں نے مجھے اس میں کہا کہ محمد شاہ آج تو ماں خوش کیتے تے آج تو دا ماں اپنے نال شہد تے مکھن نال ناشتہ کرواسا. تو یہ صدی احمد صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی ایسے تھی جیسے انگلی پکڑ کے کسی طرف چلانا، اور میری حوصلہ افزائی تھی. اتنے سارے لوگوں میں میں مطلب اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری کیا حیثیت یا اوقات ہے. تو ایک مہر علی شاہ کا پوترا جو ہے نا وہ مجھے اس طرح اتنی اہمیت دے رہا ہے. تو میرا جو ہے نا وہ فارسی کی طرف بھی ایک لگاؤ بن گیا. مجھے سارے لوگ کہتے رہے کہ آپ آئی ٹی کی طرف آئیں، کامرس کی طرف آئیں. تو میں نے سیدھا جب میرا گریجویشن مکمل ہوئی تو میں نے وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں میں نے ایم اے فارسی کے لیے ارادتاً، ایک تو ہوتا ہے نا اتفاق کے ساتھ. اچھا، آپ نے جو فارسی ہے وہ، سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے فارسی ماسٹر لیول سے پڑھنی شروع کی ہے؟ نہیں، وہ میں نے کہنا کہ ایک آپشنل کے سبجیکٹ میں نے بی اے میں رکھ لیا تھا، لیکن ایز اے آپشنل تھا. ہاں جی، وہ اختیاری مضمون نہیں تھا، ایز اے آپشنل تھا. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک سر، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں نا اپنے نام کے ساتھ ایک لفظ کا یوز کیا، کھگا. جی. تو سر یہ واٹ از کھگا، کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ بھی آپ جو ہے نا اچھا نکتہ کہ جب میں یونیورسٹی میں وہ فنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنی، میں یونیورسٹی میں گیا ہوں تو وہاں پہ میری کئی جو ہے نا کلاس فیلوز اور کئی اور دیگر میرے ساتھی جو ہے نا وہ بھی اس لفظ سے ناواقف تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ
کھگا کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے جب ان کو تھوڑا سا بتایا تو کہتے ہیں کہ یہ لکھا کیسے جاتا ہے. اچھا. تو وہ میں نے وائٹ بورڈ پہ انہوں نے باقاعدہ مجھ سے انگلش میں بھی لکھوایا اچھا. اور اردو میں بھی لکھوایا. تو وہ میں نے یہ وائٹ سیکھنے بورڈ کے پہ لیے. لکھ کے دیا. سر یہ تو کیوں لکھتے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. یہ دیکھیں ہمارے ایک بزرگ جتنے بھی بنو ہاشم میں سے ہیں یا سادات ہیں، آپ سادات ہیں. وہ ہاں جی وہ سادات جو ہیں وہ قریش، پہلے قریش ہیں، بالکل ایسے، پھر بنو ہاشم ہیں اور پھر بالکل بنی فاطمہ میں سے ہیں. بالکل ایسے. تو بالکل اس لیے جو ہے نا یہ ہمارے آباء و اجداد ان میں سے ایک فہر نام جو قریش ہے، فہر بالکل ایسے. ہاں وہ اب آپ اگر لسان العرب میں دیکھیں، لسان العرب میں قریش ایک مچھلی کو کہتے ہیں. اچھا. قریش قریش عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسی مچھلی جو غلبہ پا جائے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک لاجیکلی بات ہے کہ جب ہمارے بزرگوار آئے ہیں سب کنٹیننٹ میں تو وہ ان کو لوگوں نے، بہت سارے بزرگوں نے، ان کے مشائخ جو حضرت شیخ محمد عراقی ہیں، ہمارے جد اعلیٰ حضرت شاہ جلال الدین علیہ رحمہ، ان کو انہوں نے، جلال الدین سرخ پوش والی سرکار، نہیں وہ اور ہیں. یہ حضرت شاہ جلال الدین اویس، یہ ان کو اویسی نسبت تھی. تو یہ ان کے شیخ طریقت ہیں شیخ محمد عراقی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے نا ان کو کہا کہ آپ تو عرب سے آئے ہیں تو آپ تو قریش بھی ہیں اور یہاں پہ وہ جو غلبہ پا جانے والی مچھلی کے نام سے، تو وہ انہوں نے ان کو جو ہے نا ایک کھگا سے تعبیر کیا. اچھا. تو وہ پہلی دفعہ ان کے شیخ نے، شیخ محمد عراقی نے، تو وہ ان کے نام کے ساتھ ایڈ جب ہوا، جیسے آپ دیکھ لیں صدی صاحب محترم، وہ یہ ہے کہ دیکھ عربوں میں شاہ لفظ جو ہے نا نہیں ہے. ہاں. اچھا. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کبھی یہ لکھا ہو کہ حضرت علی شاہ؟ بالکل. وہ حالانکہ ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں. حضرت امام حسین شاہ یا حضرت امام حسن شاہ، تو وہ ان سے بڑا شاہ کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. تو وہ ان کے ناموں کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ شاہ جو ہے لفظ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اور یہ معین الدین چشتی کا ایک شعر ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. تو دست در دست یزید حقا کا بنا لا الہ است حسین. مجھے بھی ایک شعر آ گیا. ماشاءاللہ. اچھا سر، ہاں تو یہ بات جو میں کر رہا تھا کہ وہاں سے جب لوگ وہ سادات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شریف عربی زبان کا، ان کو اس کے علاوہ شیخ، اس کے علاوہ سید قرآن مجید میں خاوند کے لیے بھی سید استعمال ہوا ہے، سردار کے لیے بھی سید ہوا ہے، رہبر کے لیے بھی. دیکھیں سید جو ہے نا بڑے سردار کے معنوں میں آتا ہے. تو جب وہ بر صغیر میں آئے یا ایران میں آئے یا افغانستان میں آئے تو وہ شاہ ہیں، کیونکہ وہ شاہ کی صحیح ٹرانسلیشن یہ، اور وہ قریش کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ کھگا کی. تو وہ یہاں پہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی ہمارے بزرگوں کو اسی طرح کہا کہ مرا خواب آیت کہ حضرت شاہ جلال الدین شما سید استی. انہوں نے آگے جواباً کہا کہ لقب من کھگا استم. آگے سے جواباً وہ ان کو اپنے پیر کی وہ بات اتنی پسند آئی تو انہوں نے کہا کہ من سید نہیں استم، من کھگا استم. جیسے مجھے شیخ نے پکارا ہے، اب میں چاہوں گا کہ دنیا بھی مجھے اسی نام سے وہی پکارے. وہ جیسے بیدم وارسی نے کہا ہے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے. اچھا سر، فارسی زبان کی تو بات ہو رہی ہے، ہم نے سنا ہے کہ فارسی زبان کو صوفیاء کی زبان، ایون کہ عاشقوں کی زبان بھی کہا جاتا ہے. اور ایک یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جو شخص فارسی پڑھتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک عاشق مزاجی اس میں آ جاتی ہے. بالکل آپ صحیح، آپ پتہ نہیں کن سے سنتے رہتے ہیں لیکن صحیح سن رہے ہیں. سر سنا ہے، خبر ہے، ہمارے بھی سورسز ہیں. ہاں ماشاءاللہ. بالکل فارسی زبان جو ہے اتنی وسعت رکھتی ہے، اس میں اخلاقیات، اس میں روحانیات، ماشاءاللہ، اس میں ادب، اس میں تصوف. ماشاءاللہ. تو بر صغیر میں اتنا زیادہ ادب کریٹ ہوا فارسی زبان میں، ایران میں اتنا زیادہ ادب کریٹ ہوا، اس میں
ادبیات عرفان بھی کریٹ ہوا، تخلیق ہوا اتنا زیادہ کہ جس کی حد نہیں ہے۔ میں یہ جتنا بتاتا جاؤں، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، اتنا زیادہ جو ہے نا سبحان اللہ۔ تصوف پہ کام ہوا۔ اتنے سارے صوفیاء نے اپنی ساری کی ساری کتابیں، ایون کہ دیکھیں حضرت سید حجویر مخدوم امم کتاب کشف المحجوب جو شہرۂ آفاق کتاب ہے، ایک مرشد کی حیثیت رکھتی ہے، مرشد اور وہ بھی فارسی میں ہے، وہ فارسی زبان، اس کا اوریجن جو متن ہے وہ فارسی زبان میں۔ بالکل بالکل ایسے۔ تو اسی طرح یعنی کہ کوئی شک نہیں ہے، یہ میٹھی زبان ہے، میٹھی زبان ہے، رواں ہے، موسیقیت ہے، اس میں وہ طمانیت ہے، سکون ہے، غزلیات کے باکمال اور ایسے قاتل شعر ہیں کہ بندہ پھڑک جائے ایسے سے، اور ایسے سے پیچیدہ اشعار، اور اس میں کیا کیا روانیاں اور کیا موسیقی اندرونی اور بیرونی موجود ہے فارسی زبان میں۔ جیسے ایک دو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں میں کہ ستمست اگر حوست کے شد کے بسیر سرو سمندرا، تجھے غنچ کم نہ دمیدئی در دل کشا بے چمن درا، اگر است در دلت آرزو کے نظر بخوش نظری رسد، بے حریم جلوہ خود نشیں کہ ترا ازو خبری رسد۔ اب دیکھیں ان سیل سبک سیرم ہر بند گسستم من، در بود و نبود من اندیش گمن ہا داشت۔ تو یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں موسیقی اندرونی، ان سیل سبک سیرم ہر بند گسستم من، اس میں سین کی تکرار ہے، کیا بات، چاہے وہ سواد کی ہے، چاہے وہ سے کی ہے، چاہے سین کی ہے، وہ اس کے بیج میں ہی ہے، ایک ہی تکرار ہے۔ ان سیل سبک سیرم، ان سیل سبک سیرم ہر بند گسستم من۔ تو یہ ایک ایسی روانی اور ایک کانوں کو ایسا بھلا لگتا ہے، وہ بندہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو فارسی زبان میں یہ ایک ایسی تاثیر ہے، اور یہ حضرت قبلہ پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے نا، میں پھر اس پہ زیادہ بیلیو کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فارسی میں جملے بولے ہیں اور پڑھے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے نا فارسی میں وہ تاثیر آ گئی۔ اور یہ تاثیر زیادہ کیوں آئی کہ حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے، اور وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، صوفی تھے، اصحاب صفہ میں مدینہ شریف میں آپ بیٹھے رہتے تھے بھوکے پیاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، اور وہ فارسی میں التجا کرتے تھے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے دوست تھے حضرت سلمان فارسی، اور حضرت مولا علی خود فارسی میں ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور بڑا حظ اٹھاتے تھے اور مزہ لیتے تھے۔ تو اس لیے ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تمام اولیاء کے پیشوا مولا علی، پیشوائے اولیاء، پیشوائے تمام طریقت کے سلاسل جتنے ہیں وہ مولا علی تک پہنچ رہے ہیں، تمام سلاسل کے، تو وہ پیشوائے اولیاء کا ان کو لقب دیا ہوا ہے، امام الاولیاء، پیشوائے اولیاء۔ تو جب وہ پیشوائے اولیاء سلمان فارسی کی زبان بول رہے ہیں تو اس لیے اس میں ایک تاثیر آ گئی ہے، تو جو پڑھتا ہے اس میں ایک کشش ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، فارسی کے حوالے سے آپ کی لائف کا، فارسی لینگویج کو لے کر آپ کی لائف کا کوئی ایسا کوئی فنی انسیڈنٹ ہے تو وہ پلیز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ فارسی میں ظاہر ہے کئی ایک واقعات ہوئے جس میں مثلاً میں نے جب فارسی مضمون رکھا ہوا تھا کہ جی میں نے فارسی پڑھنی ہے، تو ایک تو مشہور یہ بات ہوتی ہے کہ جی پڑھو فارسی بیچو تیل۔ تو یہ میرے جن دنوں میں میری منگنی شنگنی ہو رہی تھی اور ازدواجی رشتے میں بن رہا تھا، تو وہ ان کو، وہ میرے جو سسرال ہیں ان کو بالکل ہی جو نا ان سے اتنا سروکار نہیں تھا، تو وہ جب وہ ساری باتیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ ان میں سارے جتنے ہیں وہ ایم بی اے اور کامرس کی ڈگری، ایم کام، تو وہ یہ سمجھ کے کہ جی ان کے والد صاحب بھی جو ہے نا چاول کے بزنس مین ہیں، تو یہ ان کا کوئی بزنس ہوگا اور یہ ان کا یہ سسٹم ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ پتہ لگا کہ جی یہ اچھا یہ فارسی کر کے آ رہے ہیں فارسی، اچھا، تو وہ ان کے چہروں کے امپریشن ایسے تھے، اور مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جی وہ اس معاملے میں میری تصحیح کر رہے ہیں کہ جی یہ
آج کے دور میں یہ فارسی اور وہ کیا کریں گے کیا. تو جب یہ ساری باتیں ہونی تو میں خود مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا جب بھی جانا آنا تو وہ پوچھنا اچھا فارسی چل رہی ہے, فارسی پڑھ رہے ہیں. تو وہ مجھے جو ہے نا یہ ایسے لگنا کہ جی یہ مجھے جو ہے نا لفظوں کے تیر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, زخم زیادہ خطرناک ہوتے کہ ہیں یہ فارسی. تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے فارسی کی طرف سے مجھے جو ہے نا ہر میدان میں اکثر جب بھی کوئی جو ہے نا مسجد میں جانا, کہیں آنا جانا, تو لوگوں نے تضحیق کا نمونہ بنانا اور کہنا کہ اچھا شاہ صاحب آپ فارسی پھر پڑھ رہے ہیں, کنٹینیو رکھی ہوئی ہے, آپ بھی اچھا ذوق پورا کر رہے ہیں. تو پھر ایک دن میں تھوڑا سا جو ہے نا تلخی میں نے کہا کہ جناب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ فارسی کو علوم کی شاخوں میں سے نکال دیا جائے, کیا یہ آپ اس کو علم نہیں سمجھتے؟ تو آج ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ذوق کو چھوڑ کے اپنے پیشے اور جو ہے نا معاش کے لیے, مادی تعلیم کے لیے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو میں یہ ویسے ایک بطور استاد ہونے کے طلباء کو یہ اور ناظرین جو ہیں ہمارے ان کو یہ پیغام دوں گا کہ فارسی ادب میں جس نے انسان بننا ہے, جس نے انسانیت سیکھنی ہے, جس نے روحانیت اور آداب سیکھنے ہیں, وہ فارسی میں آئے. وہ کم از کم اگر اس کو اپنا پروفیشن نہ بھی بنائے لیکن تھوڑا بہت اس کو ضرور جو ہے نا وہ مس کرے اور پڑھے. تو ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو سائنس بھی پڑھتے ہیں, انجینئرنگ اور میڈیکل بھی, لیکن وہ انہوں نے اقبال کی اسرار خودی, رموز بے خودی, پیام مشرق انہوں نے پڑھی ہوئی اقبال کی بھی جو سارا کا سارا کلام ہے, سارا کا سارا کلام ہے فارسی میں ہے. آپ دیکھیں ہمارے قومی شاعر ہیں, ہمارے اقوام متحدہ میں جو بلڈنگ بنی ہے اس پہ حضرت شیخ سعدی کے جو ہے وہ سارا فارسی میں. تو جتنے جو ادب آداب اور طور طریقے فارسی میں بندہ سیکھ سکتا ہے نا, وہ شاید ان جدید جتنی بھی علوم اور تعلیم ہے ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ہمیں ادب سے اور مینر سے اور ایٹیکیٹ سے دور تو کرتی ہے. ہم اپنے باپ کو ہیلو ڈیڈ تو کہہ دیتے ہیں, ہیلو, اور ان کے ساتھ اسی طرح ہینڈ شیک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک فارسی والا جو ہوتا ہے نا وہ دست بستہ آ کے آپ باپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے. اس نے عاشق کو پڑھا ہوتا ہے نا, کہ ایک ولی کو پڑھا ہوتا ہے, صوفی کو پڑھا ہوتا ہے. سید اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا کہ ہم ایسی تعلیم کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جو پڑھ کے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں باپ تمہیں کیا پتا, تم تو خبتی ہو, ابا جی تو ہاں دور ہو رہے. کیا بات. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ پہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے فارسی کو اپنا کیریئر بنایا, آپ نے اس دوران فارسی میں تحقیق کی, کوئی اپنی کتاب یا کوئی ایسا کلام آپ نے لکھا ہو تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں. اچھا, وہ ظاہر ہے اس میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا فارسی کو بنایا. میں نے اسی طرح مجھے اپنے ریسرچ مقالات کی بیس پہ کونسلیٹ نے مجھے نقد پرائز چیک کی صورت میں, خانہ فرہنگ نے, کونسلیٹ ایرانیوں نے, راول پنڈی اور اسلام آباد نے, پھر اس کے بعد مجھے ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ ریفریشر کورس ایران میں, عراق میں انہوں نے بھجوائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی پارٹیسپیشن کی. میری 6 کتابیں ہیں جو چھپ چکی ہیں, اس میں مجھے غیر ملکی بھی پذیرائی ملی. اس کی بات یہ کہ جو میرا مقالہ پہلا چھپا, میں مشہد یونیورسٹی میں ایک وزٹ پہ گیا ہوا تھا, تو میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے. انہوں نے مجھے جب مشہد یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک شیلف میں لگی ہوئی میری کتاب, کہا کہ سر یہ آپ کی کتاب, تو وہ میں نے موبائل کے کیمرے سے وہ تصویر بھی بنائی. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ دیکھیں اب یہ میں نے تو ان کو نہیں بھجوائی, یقیناً انہوں نے کوئی یونیورسٹی سے یا کونسلیٹ پاکستان سے جو ہے نا وہ منگوائی ہوگی, تو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے ایک غیر ملک میں. تو ایک غیر ملکی زبان میں اس کا بندے کو پذیرائی مل رہی ہو تو یہ بڑی ایک آنر کی اور اہل علاقہ اور اہل وطن کے لیے بھی جو ہے نا آنر کی بات ہے. تو اس کے علاوہ میرے HEC ریکگنائزڈ 20 مقالات جو ہیں اور بڑے ویل ریپیوٹڈ جرنلز میں, یونیورسٹیوں میں اور صوفی درگاہوں سے وہاں سے چھپے ہیں. اور
جو میرا مقالہ تھا نا اس کا عنوان بھی وہ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ اور پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات اور ان کا تجزیاتی مطالعہ تھا. تو چونکہ میرا کام ہی سارا صوفی ازم پہ تھا اور تصوف پہ، اور میرا تشخص اور تخصص جو ہے وہ تصوف اور صوفی ازم ہی ہے، اور میں اب بھی جو ہے نا انہی کی کتابیں پڑھتا لکھتا رہتا ہوں. تو میرا چونکہ گھر بھی ایک بزرگوں کی خاندان سے ہے. آ رہے تھے تو باہر بھی لکھا ہوا ہے شمس رومی آپ کے گھر کے. جی یہ بھی ایک مناسبت ہے حضرت شمس الدین تبریزی اور پیر روم سے، مرید خاص، ان کے مرید خاص پیر روم، اور اسی طرح انہی مناسبت سے ہمارے پیر خانے پہ 2 صاحبزادے، ایک نصیر الدین صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کا نام شمس الدین ہے. تو وہ بھی ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. تو ایک ان کے بھتیجے ہیں رومی صاحب، پچھلے دنوں میرے پاس تشریف بھی لائے، تو دعا بھی کی، اس آستانے پہ آئے بھی. تو آپ نے کوئی ایسی چیز جو ہے نا رہنے نہیں دی، آپ نے ہر جگہ پہ نظر ڈالی ہے. اچھا اس وقت آپ ویڈیوز کی سکرین پر ان بکس کی تصویر کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ان بکس میں سے کوئی بک چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کے لیے فارسی کے حوالے سے آپ کا اپنا کلام، چند اشعار، 1-2 اشعار ان کی نظر، اور ایک چھوٹا سا پیغام. اچھا، میں نے چونکہ اردو میں بھی لکھی ہیں اور فارسی میں بھی دانش میں چھپی ہیں میری نعتیں، لیکن اس وقت جو فارسی کے 2 شعر اور ساتھ میں اس کو سمجھا بھی دیجیے. نہیں، وہ جو فارسی میں نعت چھپی ہے نا وہ اپنی، وہ مجھے ازبر تو نہیں ہے، تو لیکن میں ویسے قارئین کی نظر کچھ اور کسی بزرگ کا کلام وہ بطور پیغام کے وہ سمجھا دیتا ہوں. تو سر وہ پلیز. حضرت اقبال کی خوبصورت کتاب ہے زبور عجم، جو فارسی غزلیات پر ہے. فارسی غزلیات کے حوالے سے اقبال نے اس میں وہ عقدے اور وہ نقطے بیان کیے ہیں جس کے بارے میں بال جبریل میں اقبال خود کہتے ہیں کہ گر تجھے خلوت میسر ہو تو پڑھ زبور عجم، کہ زبور عجم کو پڑھنے کے لیے آپ کو خلوت میسر ہونی چاہیے. تو اس کے آغاز میں ہی ایک جو نقطہ بیان کرتے ہیں وہ ایک حد تک جو ہے نا وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ می شود پردے چشمم پر کاہی گاہی، دیدام ہر دو جہان را بے نگاہی گاہی، در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست، دولتی ہست کے یابی سر راہی گاہی، وادی عشق بسے دور دراز است ولے، طے شود جادہ 100 سالہ بآہی گاہی. کہ کبھی کبھی اقبال فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو میری کوئی ایسا نقطہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جو بالکل آسان سا ہے، تو میری آنکھوں کے آگے ایسے بوجھل اور پردہ ہو جاتا ہے کہ میں ایک تنکے کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا. اور کبھی کبھی میرا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک کنج تنہائی میں بیٹھا ہوا دونوں جہان پر نظر میری پڑ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کوشش کو جاری رکھنا چاہیے. یہ ایک ہر ایک کے لیے ایک پیغام ہے اقبال کا کہ کوشش جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مسلسل کوشش رکھنی چاہیے. تو کوشش کا ہی نتیجہ اور صحیح کا نتیجہ ہے کہ آپ کو بعض اوقات آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، دولتی ہست کے یابی سر راہی گاہی، تو آپ کو راستے میں ہی دولت مل جاتی ہے، کامیابی اور ڈیسٹینیشن مل جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے آغاز میں یہ شعر لکھنا ایک ایسا پیغام ہے جو نوجوان نسل کے لیے بھی ہے اور جو اپنی پروفیشنل فیلڈ میں ہے اس میں ان کے لیے بھی ہے کہ اپنی مسلسل تگ و دو اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے. تو دولت اور کامیابی جو ہے وہ آپ کو آپ کے قدموں میں آن پڑے گی. ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ سر. تو جی ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کسی نیکسٹ دن اچھے سے موضوع پر ایک اچھی سٹوری لے کر، ایک اچھی بات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جاتے جاتے مجھے بھی ایک فارسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما.